اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ہر موسم کے اعتبار سے، یا پھر مریض ہو، مسافر ہو، تو ہر اعتبار سے مسائل اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتایا، تاکہ میری امت کسی بھی طرح کی مشقت اور پریشانی کے اندر نہ پڑے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھی الدین یسرا، دین آسان ہے، دین بالکل آسان ہے۔ پر چوٹ وغیرہ لگ جانے کی وجہ سے پٹی وغیرہ بندھا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو بھگانے کی کوشش نہ کریں، پھر نہیں تو نقصان ہو جائے گا۔ پٹی وغیرہ کے اندر آپ مسح کر لیجیے، بس کافی ہے، آپ مسح کر لیجیے۔ جہاں تک آپ کے جسم کے اندر اعضائے وضو کے اندر پانی استعمال کر سکتے ہیں آپ استعمال کیجیے، جن اعضائے وضو کے اندر آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ان اعضائے وضو پر آپ صرف مسح کر لیجیے، کافی ہے، چاہے پٹی بنا ہوا ہو یا نہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں نہیں پانی استعمال نہیں کرنا ہے، تو آپ ایسی حالت میں کیا کریں گے، آپ دیگر اعضاء کو آپ دھوئیے اور آنکھ کی جگہ پر آپ مسح کر لیجیے۔ اگر پورا چہرہ بھی مسح کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جہاں تک آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں استعمال کیجیے، اور باقی جگہوں پر جہاں پر آپ پانی استعمال کرنے سے قاصر ہیں وہاں تک آپ مسح کر لیجیے۔ تیسری چیز، ٹھنڈی کے دنوں میں ہر کوئی زیادہ ٹھنڈی ہو تو موزہ استعمال کرتے ہیں، موزہ استعمال کرتے ہیں تو موزہ استعمال کرتے ہو تو موزہ پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، یعنی گھروں میں رہنے والے کہیں پہ سفر کی حالت میں نہ ہو تو 1 دن اور 1 رات تک آپ اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں، اور سفر کی حالت میں ہو تو 3 دن اور 3 رات تک آپ اس موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، کیا شرط ہے کہ آپ اس موزے کو وضو کی حالت میں پہنے ہوں، یہ شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایسے ہی پہن لیا اور باقی جتنے بھی آپ وضو بنا رہے اس پر مسح کر رہے، نہیں ہوگا۔ آپ اس موزے کو وضو بنا کر کے پہنے، پھر اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو پھر آپ دوبارہ موزہ کھول کر کے نہیں بلکہ آپ موزے کے اوپر مسح کریں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایسے ہی پہن لیے اور مسح کرنے لگے، فجر کے وقت کوئی بھی پیر نہیں دھوتا، فجر کے وقت کوئی بھی پیر نہیں دھوتا، نہیں زیادہ ٹھنڈی ہے چلو موزہ پہن لیے، مولوی صاحب نکال کے مسح کر لینا، پہن کر کے مسح کر لیے، نہیں، آپ اس موزے کو وضو بنا کر کے پہنیے، پھر اس پر 1 دن اور 1 رات تک آپ اس پر مسح کیجیے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ہوتا کیا کہ آپ نے موزہ پہن لیا، وضو بنا کر کے پہن لیا موزہ، پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر گھر جا کر کے آپ نے اس موزے کو بدل لیا، اس کو اتار کر کے پھر دوسرا موزہ آپ چڑھا رہے ہیں، جبکہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو پھر آپ وہ نئے والے موزے پر مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹا ہوا تھا اور آپ نے موزہ کو اتار دیا، پھر دوبارہ سے آپ نے موزہ کو پہن لیا تو پھر آپ اس موزے کے اوپر مسح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ دوسرا نیا پہلا والا موزہ اتار رہے ہو اور وضو آپ کا ہے اور ایسی حالت میں دوسرا موزہ آپ پہن رہے ہو تو پھر اس موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت اور آسانیاں ہیں۔ کب تک؟ 1 دن اور 1 رات۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کے وقت آپ نے وضو بنایا، موزہ پہن لیا، عصر کے وقت آپ وضو بنا رہے ہیں مسح کر رہے ہیں، مغرب کے وقت آپ وضو بنا رہے ہیں مسح کر رہے ہیں، عشاء کے وقت آپ وضو بنا رہے ہیں مسح کر رہے ہیں، پہن کر کے آپ نے اگر رات کو سویا فجر کے وقت بھی آپ اسی موزے کے اوپر مسح کر لیجیے، پھر جب ظہر کے وقت آئے تو آپ اس موزے کو اتار کر کے اس کو پھر دھوئیے، پھر اس کے بعد موزہ پہن لیجیے، یعنی 1 دن اور 1 رات تک، اس کے بعد نہیں۔